الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله وصلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. قابل قدر بزرگوں اور دوستوں، اللہ رب العالمین کا شکر، اس کا احسان کہ اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو نماز جمعہ ادا کرنے کی غرض سے پہلے پہل آنے کی توفیق مرحمت فرمائی ہے. اللہ تعالیٰ قبول فرمائے، آخرت کے لیے نجات کا ذریعہ بنائے، دنیا کے لیے خیر، فلاح، صلاح، ہدایت کا ذریعہ بنائے. گزشتہ جمعہ اور اس سے پہلے جو ایک ترتیب کے ساتھ حضرت ابراہیم علی نبینا علیہ الصلاۃ والسلام کی شریعت اور آپ کی سیرت اور آپ کی کوشش اور امتحانات، آزمائش، اور پھر اس پر مکمل طور سے حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کا حق کے ساتھ کام کرنا، ڈٹ جانا، باطل کے سامنے اپنے حق کی بات خوب طاقت اور اللہ کی قوت سے رکھنا، اور جو بھی جس طرح کے بھی حکم اللہ کا ہوا اس کو پورا کرتے ہوئے یہاں تک کہ اپنی سب کچھ اس طرح انہوں نے پیش کیا: ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین. کہ اللہ، آپ جس طرح سے مجھے آزمانا چاہیں، جس طرح سے آپ مجھ سے اپنی عبادت کرانا چاہیں، ہم بس یہی کہتے ہیں کہ میری نماز، میری قربانی کی مختلف شکلیں، اور میرا مرنا، میرا جینا، یعنی میری زندگی، میری موت اور حیات، یہ سب میں تیرے حوالے کر دیا ہوں. اب مجھ کو جس طرح سے آپ چاہیں استعمال کر لیجئے، کبھی ہم اس سے انکار نہیں کریں گے. یہ ہے ایمان کے سب سے اعلیٰ درجہ.
اور اللہ اسی کو چاہتا ہے کہ بندہ میرے پورے سپرد ہو جائے۔ ہم اور آپ سمجھتے ہیں کہ کبھی کبھی کہ اگر ہم شریعت کے تابع ہو جائیں گے، اللہ کی ہر حکم ماننے لگیں گے تو دنیا ہماری بہت مشکل ہو جائے گی، پھر ہماری تجارت شاید کہ رک جائے گی، ہمارا رہن سہن میں فرق آ جائے گا۔ ہم اگر شریعت کے مطابق، اللہ کے حکم کے مطابق کھانا پینا، رہنا سہنا، زندگی، پڑھنا لکھنا کریں گے تو شاید ہمارے لیے بہت پریشانیاں آ جائیں گی اور ہم ناکام ہو جائیں گے۔ ایسا نہیں ہے، ایسا نہیں ہے، بلکہ جو آدمی اپنے آپ کو اللہ کے حوالے، شریعت کے حوالے، دین کے حوالے ہو کر کے کام کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ پھر اس کو پوری دنیا اور آخرت میں کامیابی عطا فرماتا ہے۔ اس کی ایک مثال آپ دیکھتے آئیے جو میں تقریباً 4-5 جمعوں سے بیان کر رہا ہوں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام مکمل اپنے آپ کو حوالے کر دیے۔ آپ کیا حکم دیتے ہیں میرے رب، میں کرنے کے لیے تیار ہوں۔ کیا ان کا بگڑ گیا کچھ؟ کیا ان کی دنیا ختم ہو گئی، نام مٹ گیا، ان کے آل اولاد کے چرچے ختم ہو گئے؟ بلکہ اللہ تو اتنا بڑا مقام عطا فرمایا کہ اگر ان کی اہلیہ، ان کی بیوی حضرت حاجرہ علیہ السلام دوڑی ہے، کنکریاں مارے ہیں، جو کچھ عمل کیے ہیں، آج پوری دنیا کو اس کو عمل کرنے کا اللہ نے حکم دے دیا۔ اس سے بڑی اور کیا کامیابی ہو سکتی ہے؟ لہذا ہمیشہ یہ ذہن میں بات ایک رکھیے کہ دین کے سپرد اپنے آپ کو کر دینے سے، اللہ کی مرضی اور اس کے حوالے کر دینے سے کبھی بھی آپ ناکام نہیں ہوں گے۔ اور اگر آپ اپنے آپ کو دنیا کے حوالے، دنیا والے کے حوالے ہو کر کے کام کریں گے، تھوڑی دیر کے لیے آپ کو خوشنمائی نظر آئے گی، لیکن بعد میں ناکامی ناکامی۔ اس کی بھی ہزاروں سینکڑوں مثالیں ہیں۔ نمرود ہے، انہی کے مقابلے میں وہ دنیا دار بھی تھا اور دنیا کی ساری دولت، سلطنتیں بھی اس کے پاس تھیں، اور وہ اپنی مرضی سے زندگی گزار رہا تھا۔ کیا کامیابی مل گئی؟ نہیں ملی۔ تو میرے بھائیو بزرگوں، حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام کی پوری زندگی اور آپ کی مکمل جہد و جہد اور آپ کی پوری کوشش ہم سب کو اس طرف توجہ دلاتی ہے کہ اے اللہ کے بندو، خبردار کبھی پست اور بزدلی کے ساتھ نہیں، اور اپنے آپ کو دنیا کے حوالے نہیں کرنا بلکہ دنیا بنانے والے کے حوالے کرنا۔ دنیا کون بنایا ہے؟ اللہ بنایا، اس کے حوالے کر دو۔ اسی کے ہاتھ میں دین ہے بھی، رات بھی ہے، اسی کے ہاتھ میں موسم کی تبدیلیاں بھی ہیں، اسی کے ہاتھ میں سات و زمین کے خزانے بھی ہیں، اسی کے ہاتھ میں عرش، کرسی، فرش سب کچھ ہے۔ وہ اسی کے ہاتھ میں عزت ذلت، وہی بادشاہوں کو بادشاہ بناتا ہے، وہی تخت و تاج بھی عطا کرتا ہے، وہی تخت و تاج سے نیچے اتار کر کے زمین پر ذلیل اور رسوا بھی کر دیتا ہے۔ اسی لیے دنیا کے حوالے مت ہوئیے، دنیا والوں کے بھی اپنے آپ کو حوالے مت کیجیے، بلکہ اگر اپنے آپ کو حوالے کرنا ہے تو دنیا کے بنانے والے کے حوالے ہو جائیے۔ پھر عزت بھی ملے گی، کامیابی بھی ملے گی، شہرت بھی ملے گی، دولت بھی ملے گی، نام بھی، عزت و قدر سب ملے گی۔ تو عرض یہ کر رہا تھا کہ کئی جمعوں سے بات یہاں تک آ کے پہنچی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا اپنی بیوی اور اپنے چھوٹے سے معصوم حضرت ابراہیم اسماعیل کو چھوڑ کر کے آؤ۔ چھوڑ دیے، اس کی تفصیل میں نے عرض کر چکا ہوں۔ کہاں چھوڑے؟ صفا اور مروہ، یہ دو پہاڑ جس کا تذکرہ قرآن کریم میں اللہ نے کیا۔ کوئی دنیا کی طاقت تو ان دونوں پہاڑوں کے نام کو نہیں مٹا سکتے۔ ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ۔ ہاں، اس کی بلندی، اس کے پتھر، اس کے چٹانیں لوگ ہٹا سکتے ہیں لیکن نام نہیں ہٹا سکتے، کیونکہ اللہ نے قرآن میں ذکر فرما دیا۔ قیامت تک کے صفا اور مروہ کا تذکرہ ہوتا رہے گا۔ ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ، اللہ کے نشانیوں میں ایک نشانی ہے صفا اور مروہ۔ کس اعتبار سے ایک نشانی ہے؟ کہ حضرت حاجرہ اور اسماعیل کو حضرت ابراہیم علیہ السلام ان دونوں پہاڑوں کے بیچ میں رکھ کر کے واپس ہو گئے۔
پھر حضرت حاجرہ دوڑتی تھی، پانی ختم ہو گیا تو بار بار کبھی اس پر کبھی اس پر، وہ دور سے چڑھ کر کے بلندی پر دیکھا کرتی تھی کہ کوئی آدمی، کوئی قافلہ تو ہے کہیں یا نہیں ہے، کوئی چشمہ ہے کہیں پانی کا کوئی ہے، پرندے کے کہیں جھونڈ کہیں ہے، اگر ہے تو وہاں جا کے اپنے بچے کے لیے پانی لے آئیں گے۔ اسی لیے کبھی اس پر کبھی اس پر، تاکہ کوئی قافلہ نظر آ جائے، کوئی وفد گزرنے والا نظر آ جائے، کوئی ایک انسان نظر آ جائے، لیکن کوئی بھی نظر نہیں آیا۔ آخر اسی لیے کبھی آ کے دیکھتی تھی، رک جاتی تھی، پھر تیزی سے دوڑتی تھی، پھر وہاں دیکھتی تھی، پھر خیال آتا تھا پتہ نہیں بچہ کے کیا حال ہوگا، پھر آتی تھی اور پھر دیکھتی تھی۔ 3 مرتبہ 4 مرتبہ کتنے ہو گئے؟ 7 مرتبہ پانی نکلا، وہ بھی بتایا۔ حضرت جبریل علیہ السلام اپنا پر مارے وہاں سے پانی، جہاں حضرت اسماعیل اپنے پاؤں کے ایک بچے کی عادت کی طرح رگڑ رہے تھے، پانی نکلا، خوب نکلا۔ حضرت حاجرہ دیکھ کر کے خوش ہو گئی، پانی کو پتھروں سے روک دی۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر حاجرہ نہیں روکتی تو پوری دنیا میں زمزم کا سمندر بہتا ہے۔ ہم اور آپ کہتے کہ اچھا تھا نہیں، لیکن پھر وہ عزت و قدر نہیں ہوتی، اس کا جو ایک عظمت ہے، اس کے اندر جو ایک خوبی ہے، اس کے اندر جو ایک چاشنی ہے، اس کے اندر جو ایک کیفیت ہے، وہ پھر حاصل نہیں ہوتی۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو زمزم وہیں روک دیا۔ یہ کنواں ایک پانی ہی کی کیفیت نہیں ہے، عام پانی کی طرح نہیں ہے۔ زمزم اسلام کی ایک وقار اور ایک پہچان ہے، اسلام کے سچ ہونے کی ایک بہترین دلیل ہے، اللہ کی قدرت کی ایک بڑی نشانی ہے، ہمارے آقا نبی کریم علیہ السلام کی نبوت اور رسالت کی ایک بہت بڑی پہچان ہے۔ اسی لیے حدیث پاک میں اس پانی کو ہر ایک نبی نے پیا، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر پیارے آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک سب آ کر کے پیے، اور جو نہیں آ سکیں اللہ وہاں تک پہنچایا۔ کیسے پہنچایا؟ آج جیسے پہنچا رہا ہے، پورے لوگ حج کے لیے نہیں جا سکتے، پورے لوگ عمرے کے لیے نہیں جاتے ہیں، لیکن تقریباً 90% مسلمانوں کا ایسی تعداد ہے جن کو زمزم ملا ہے، زمزم پیے ہیں، چاہے واسطے سے یا کسی طرح سے بھی، اور صرف مسلمان ہی نہیں بلکہ غیر بھی پیے ہیں۔ کیوں؟ نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اس پانی میں اللہ نے پیاس کو بھی بجھا دیتا ہے اور بھوک کو بھی مٹا دیتا ہے، دونوں صفتیں ہیں۔ حضرت حاجرہ پانی پر اکتفا کی، کیا کی؟ پانی پر اکتفا کی، کھجور ختم، کوئی باغ نہیں، کوئی باغیچہ نہیں، کہیں سے اور کوئی چیز نہیں، صرف پانی پیتی تھی۔ اللہ نے قدرتی طور پر میں بھوک کی کیفیت کو ختم کر دیا۔ زمانہ اسی طرح گزرا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں زمزم پیا کرو، اس میں شفا ہے۔ کیا ہے؟ اس میں شفا ہے، اس میں علم کی برکت ہے، اس میں تقوی کی توفیق ہے، اس میں نیت کی پاکیزگی ہے، اس میں ہر بیماری کے لیے صحت اور شفا ہے، بھوک کی مٹاؤ ہے، اس میں پیا کرو، ادب سے پیا کرو، اس کا احترام کیا کرو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو کر کے پیتے تھے۔ 2 ہی پانی پینے کا حکم کھڑے ہو کر کے ہے، باقی سب بیٹھ کر کے، کھانا بھی بیٹھ کر کے کھانے کا حکم ہے، پانی بھی بیٹھ کر کے پینے کا حکم ہے، لیکن 2 پانی بہت ہی بابرکت اور عظمت کی بنیاد پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کھڑے ہو کر کے پینے کا حکم دیا۔ ایک زمزم، ہاں اگر بیٹھ کر کے بھی پی لیتا کوئی حرج کی بات نہیں ہے، لیکن کھڑے ہو کر کے ادباً پینے کا حکم ہے۔ اور اس کی دعا میں بھی اللہ رب العالمین نے جو فرمایا اس میں یہی ہے، اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا واسعا وحلالا طیبا وشفاء من کل داء۔ اے اللہ، آپ سے اس پانی کے پیتے وقت آپ سے سوال کرتا ہوں، میرے علم میں برکت عطا فرما دیجیے۔ اس لیے کن ذہن جس کی حافظہ کمزور ہو، جس کی یادداشت ختم ہو گئی ہو، اس کو کیا کریں؟ زمزم پیا کر، اس نیت سے اللہ اس کے علم میں برکت، اس کے حافظے میں قوت،
اس کے حفظ میں طاقت اللہ عطا فرماتا ہے، رزق حلال اللہ عطا فرماتا ہے اس کی برکت سے، بیماریوں میں شفا عطا فرماتا اللہ۔ اس لیے اس پانی میں تمام دنیا کے پانی سے ایک الگ خوبی اللہ رب العالمین نے رکھا ہے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام خود اس کو بہت ہی محبت کے ساتھ خود کنویں پر تشریف لے جاتے تھے اور نکال کر کے خود پیا کرتے تھے۔ یہ کنویں کے سلسلہ ایک زمانے تک چلا، کیا زمانے تک چلا۔ جب پانی تو پرندے آنے لگے، پرندوں کے ایک جھنڈ پینے کے لیے، حضرت حاضرہ کے سامنے صرف پرندے پرندے۔ ایک قافلہ قوم جرہم کے نام کر کے قافلہ قبیلے کے لوگ گزر رہے تھے، ان کو بڑی اس بیاباں میں شدت کی پیاس لگی تو تڑپنے لگے وہ لوگ، تو اس موقع پر وہ لوگ بھی پہاڑ میں ادھر ادھر دیکھنے لگے تو پرندوں کا جھنڈ جا رہا ہے جگہ، تو یہ علامت ہوتی تھی کہ جہاں پرندے زیادہ اترتے ہیں وہاں کچھ نہ کچھ ہریالی اور پانی ہے۔ اس پرندے کو دیکھ کر کے اس قبیلے کے لوگ وہاں پہنچے تو حضرت حاضرہ اپنے چھوٹے سے اسماعیل کو لے کر کے پانی کے پاس ایک درخت کے نیچے بیٹھی ہوئی، وہ لوگ آئے، پانی کی اجازت لیے، پانی ملا، پیے، پھر وہ لوگ کہنے لگے کہ اگر تم اجازت دو تو میں یہاں ہم لوگ قیام کر لیں۔ تو یہ پہلی قوم ہے حضرت حاضرہ اسماعیل کے علاوہ کہ اس جگہ پر وہ لوگ ٹھکانہ اپنائے، قوم جرہم۔ یہ لوگ چند لوگ تھے، پھر آہستہ آہستہ اس کی آبادی بڑھی۔ تفصیل آج زمزم اور قربانی کی بتا رہا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام ابھی نہ آئے ہیں، نہ ان کو کوئی خبر اس کی ہے۔ یہ سلسلہ چلا۔ یہ زمزم کا کنواں نبی کریم علیہ السلام کے زمانے تک ایک موقع پر کیا ہو گیا، یہ بند ہو گیا۔ اور کیسے بند ہوا؟ یہ قوم جو یہاں ٹھہری تھی اس کنویں پر قبضہ کرنا چاہ رہی تھی، جس کی بنیاد پر میں اختلافات ہوئے تو وہ لوگ کعبے کی بھی دیوار کو، کعبے کے خزانے کو اور بڑی عجوبے چیزوں کو اور وہاں جو بھی نظر و نیاز لوگ چڑھاتے تھے کرتے تھے وہ سب کو لے کر کے زمزم کے کنویں میں ڈال دیے۔ اور ایک حادثہ بھی ایسا پیش آیا کہ زمزم کا کنواں بالکل بند ہو گیا، ایک زمانے تک کہ یہ کنواں بند رہا، پانی بھی بند۔ اب دوسرے ذرائع تھے، حضرت نبی کریم علیہ السلام کے دادا اس وقت کعبے کے متولی تھے۔ خواب میں کسی نے آ کے کہا طیبہ کھودو، اس کے مطلب احفر طیبہ، تو خواب میں کچھ سمجھ میں ان کو بات نہیں، دوسری رات پھر کھودو، پھر بات سمجھ میں نہیں آئی، پھر تیسری رات یہی حکم، لیکن ان کو پھر سمجھ میں بات نہیں آئی، چوتھی رات خواب دیکھیں احفر زمزم کے کنواں کھودو، تو انہوں نے پوچھا اس سفید پوش انسان سے وہ زمزم کا کنواں ہے کہاں، ہم تو تلاش میں ہیں۔ تو ان کو خواب میں دکھایا گیا کہ یہاں ہے۔ صبح اٹھتے ساتھ ایک اپنے کسی ساتھی کو لیے یا اپنے خادم کو لیے اور حارث نام ان کا، وہ ساتھ میں مل کر کے نبی کا دادا تنہا اور وہ مل کر کے کھدائی کرنے لگے۔ بڑی مشقت، پتھریلی زمین، بہت ہی مشقت، بہت ہی تکلیف، لیکن کوشش کرتے کرتے وہاں تک پہنچے تو خزانہ نکلا۔ کیا نکلا؟ پہلے وہ خزانے جو وہ قوم وہاں ڈال کر کے چلی گئی تھی وہ نکلا، پھر پانی نکلا، یہ دونوں نکلے۔ بہت تھک گئے تھے حضرت نبی کریم علیہ السلام کے دادا، تو ایک منت اور ایک خواہش کیے، اے رب کعبہ اگر مجھے تو بیٹا 10 دے دے، بعض روایتوں میں اور ہے اگر 10 دے دے تو آخری بیٹے کو کیا کروں گا، میں تیرے نام سے قربانی کر دوں گا، اور یہ بیٹے جو ہوں گے میں اپنے ساتھ دین کے کام، کعبے کی خدمت میں لگائے رکھوں گا۔ یہ ایک اس وقت انہوں نے ایک نظر مانی۔ اتفاق ایسا ہوا کہ وہ بیٹے 10 ہو گئے۔ کتنے ہوئے؟ 10 بیٹے ہو گئے۔ ان میں سے سب سے زیادہ حسین اور خوبصورت بچہ اور بیٹا حضرت عبداللہ ہوئے۔ کون؟ حضرت عبداللہ۔ بڑے ہو گئے، بڑے خوبصورت، مکے والے ان کو دیکھتے تھے، مرد و عورت ان پر نظر محبت کی ڈالتی، بڑے خوبصورت۔ کیا منت مانے تھے
کہ اللہ اگر تو بیٹا دے دے گا تو آخری بیٹا تیرے نام پر میں کیا کروں گا؟ قربانی کروں گا۔ پہلے دور میں ایسا تھا، کیا تھا؟ ایسا تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام ابھی آئے نہیں ہیں، جو گئے ہیں بیوی اور اسماعیل کو چھوڑ کر کے آئے نہیں ہیں۔ ان کے دل میں بھی بیٹے کی محبت، عشق دیکھنے کا، لیکن نبی اللہ کے حکم کے بغیر دیکھ بھی نہیں سکتے۔ حکم ہوا جاؤ، کیسے حکم ہوا؟ قربانی کرو، کس کا؟ اسماعیل کا، بیٹے کی قربانی۔ خواب میں دیکھو، اس کی تفصیل ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام دوسری بار آئے تو حضرت اسماعیل کی اس وقت عمر 7-8 سال کی، کتنے؟ ادھر حضرت عبداللہ جو نبی پاک علیہ السلام کے والد ہیں، دادا نے جو منت مانی ہے، اب وہ گھر میں چرچا کرنے لگے کہ میں نے زمزم کے کنواں کھودتے وقت میں اللہ سے یہ منت مانی تھی کہ اگر بیٹا ہم کو اتنا دے دیں گے تو آخری بیٹے کی ہم قربانی کریں گے، لہٰذا عبداللہ اب تیار ہو گیا ہے، لہٰذا اس کی قربانی ہم کر دیں گے۔ گھر میں ایک بڑی عجیب و غریب کیفیت ہوئی، اتنا اچھا بچہ، یہ نوجوان خوب روح حسین، اس کے بجائے دوسرے بھائیوں نے کہا کہ ان کو چھوڑ دیجئے، ہماری قربانی کر دیجئے۔ اللہ، آج کوئی بھائی ایسا ہو سکتا ہے؟ ہو سکتا ہے ایسا؟ اب تو چاہتے ہیں کہ ایک ہی اکلوتا بیٹا رہتا، دوسرا کوئی نہیں رہتا تو پوری پراپرٹی کا مالک ہم ہی ہوتے۔ دوسرے بھائیوں نے کہنے لگا ابا جان یہ بڑے خوبصورت ہیں، بڑے حسین ہیں، یہ سب کے نظر میں بڑی محبت کی نظروں سے دیکھے جاتے ہیں، بھائی بہن سب اس کو چاہتے ہیں، ان کے بجائے ہم کو قربانی کر دیجئے، لیکن ان کو مت قربانی کیجئے۔ یہ ہے اثار، بھائیوں کے ساتھ محبت، بھائیوں کے ساتھ ہمدردی۔ دنیا کی چند ٹکوں کی وجہ سے خون میں نفرت مت پیدا کیجیے، دنیا کی چند دولتوں کی وجہ سے بھائیوں میں نہ اتفاقی نہ پیدا کیجیے۔ حضرت عبد المطلب جو ہیں، اللہ اکبر، کہا کہ ایسا تو نہیں ہو سکتا ہے، میں نے آخری بیٹا کہا ہے تو آخری ہی کو قربانی کرنی پڑے گی، میں کر دوں گا۔ حضرت عبداللہ بھی ہے، تیار ہے۔ اللہ اکبر۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا میں 2 ذبیحوں کے باپ کے بیٹے ہوں، یعنی میرے نسل میں 2 باپ ایسے آئے، ایک اسماعیل اور ایک عبداللہ، جو دونوں ذبح ہونے کے لیے تیار ہو گئے۔ اللہ نے ان دونوں کو بچایا اور بچا کر کے ان کی نسل سے مجھ کو بھیجا دیا۔ لہٰذا حضرت عبداللہ عبد المطلب جو ہے وہ بار بار یہی مشورہ، مکے والے روک دیے، بھائی بہن پریشان ہو گئے، مکے والے روک دیے، اے عبد المطلب سردار، اس بچے کی قربانی ہم کرنے نہیں دیں گے، یہ ہم لوگوں کے بڑا پیارا ہے، بنو کوئی ایسا پیارا، کوئی خوبصورت نظام اپنا، کوئی اپنے اچھے اخلاق ایسے کہ گلیوں میں تجھے ماں بہنیں یاد کرے، تجھے دوست یاد کرے، بڑے بوڑھے یاد کرے۔ میرے محلے میں ایک نوجوان ہے جو سب کی خدمتیں کرتا ہے، ہمدرد ہے، وہ سب کی دیکھ ریکھ کرتا ہے، وہ بہت اچھا ہے، ایسا بنو، ایسی پہچان بناؤ، ایسی اپنے اخلاق کو اونچا بلندی تک لے جاؤ کہ مرنے کے بعد بھی لوگ یاد کریں میرے محلے سے ایک جوان کا جنازہ چلا گیا، میرے محلے سے ایک بزرگ کا جنازہ چلا گیا، میرے محلے سے ایک ایسا آدمی نکل کے چلا گیا جس کے اخلاق اتنے تھے، وہ بڑے ہمدرد تھے، وہ بہت ہی سچی زبان کا مالک تھے۔ اپنی پہچان بنائیے ایسی۔ آج تو پہچان ہم نے بنایا کپڑوں سے، ہم نے اپنی پہچان بنایا موبائلوں سے، ہم نے اپنی پہچان بنایا گاڑی اور گھوڑوں سے، ہم نے اپنی پہچان بنایا اپنے بال کے نقشوں سے، ہم نے اپنی پہچان بنایا کسی دنیا کے فن اور فنکار سے۔ میرے بھائیوں بزرگوں، ہمیشہ اپنی پہچان بنائیے اچھی چیزوں سے، اپنی نیتوں سے، اپنے اخلاق سے، ہمدردی سے، لوگوں کے ساتھ میں محبت سے، اس کی قدر کی جاتی ہے۔ مکے والے روک دیے جب قربانی کے لیے لے جا رہے ہیں، بڑے پریشان ہو گئے کہ میں اللہ سے وعدہ کر چکا ہوں، کیا ہوگا؟ لوگوں نے کہا کہ ایک کام کیجئے، اس کے مسئلے کو ایک بہت بڑے علم والے مکہ میں رہتے ہیں، وہ یہودی تھے، ان سے جا کر کے پوچھیے وہ کیا کہتے ہیں۔ وہ سیرت اور وہ کتابوں کو مطالعہ جانتے تھے، توریت زبور ساری چیزوں پر گہرا علم تھا۔ اس نے کہا کہ اگر نہیں دینا چاہتے تو ایک کام کرو، قرآن دازی کرو۔ قرآن دازی جانتے ہیں؟ مطلب 2 چیز کا نام رکھ کر کے اللہ کے حوالے کرنا۔
اللہ جو کہہ دے وہ، لیکن ہر چیز میں قرآن اندازی کرنے کا بھی حکم نہیں ہے، ہر چیز میں حکم نہیں ہے۔ خیر قرآن اندازی کیسے کہ 10 اونٹ رکھو ان کے بازو، ان کے نام اور ان کا نام، دونوں پرچی ڈالو کہ اللہ اس کے بدلے میں 10 اونٹ میں دیتا ہوں، اس کو چھوڑ دیجیے۔ اگر اللہ اونٹ کو منظور کر لیا اور اس پرچی میں اونٹ اٹھ گئے تو پھر ان کے بدلے میں کیا کرنا، 10 اونٹ کی قربانی دے دو، بدلہ ہو جائے گا، نظر پوری ہو جائے گی۔ لائیں 10 اونٹ اور 10 اونٹ کا نام رکھے قرے میں، لیکن نام کس کا نکلا؟ عبداللہ کا۔ پھر مسئلہ کیا کریں؟ کہا کہ 10 پھر بڑھائیے، 10 بڑھائیں، کتنے ہوئے؟ 20۔ اب 20 اونٹ اور حضرت عبداللہ، نام کس کا نکلا؟ عبداللہ کا۔ کہا کہ پھر نام نکل گئی عبداللہ کا، کہا کہ نہیں قربانی کرنے دیں گے، مکہ والے بولے نہیں کرنے دیں گے، اور بڑھائیے۔ پھر کہا گیا کہ 10 اور بڑھا کر کے دیکھیے، 10 بڑھایا، 30 میں بھی نام عبداللہ، 40 میں بھی نام عبداللہ، 50 میں بھی نام عبداللہ، 60 میں نام عبداللہ، 70 دیے عبداللہ، 80 ہوئے عبداللہ، 90 آئے عبداللہ۔ اللہ اکبر! کتنے؟ 90 اونٹ ایک انسان کی جان کے برابر۔ نام کن کا نکل رہا ہے؟ عبداللہ کا۔ دادا کہنے لگے، حضرت عبدالطلیب کہنے لگے کہ نہ، اللہ کو منظور ہے میرا بیٹا، میں تو قربانی کر دوں گا۔ چلے، کہا کہ نہیں، اچھا آخری 100 کر کے دیکھو، 100 کر کے دیکھو، 100 اونٹ اور عبداللہ کا نام۔ اب نام نکلا کس کا؟ اونٹ کا۔ کس کا؟ اونٹ کا۔ ایک عبداللہ کے بدلے میں 100 اونٹ حضرت نبی کریم علیہ السلام کے دادا نے قربانی دی۔ کتنی کی قربانی؟ 100 اونٹ۔ نبی کریم علیہ السلام نے بھی اپنے آخری حج میں کتنی اونٹ کی قربانی؟ 100 اونٹ کی قربانی۔ علماء محدثین فقہاء کرام لکھتے ہیں، اسی لیے ایک آدمی اگر کسی کو قتل کر دیا، اگر ناحق قتل کر دیا اور اس پر ظلم کر دیا قتل کر کے، تو اس کا بدلہ شریعت میں 100 اونٹ کی قیمت ہے۔ کتنی؟ 100 اونٹ کی۔ آج تو قتل و سپاری پر چلتا ہے نہیں، آج تو لوگ قتل کر رہے ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ آسان مسئلہ ہے، یہ میری طاقت ہے، یہ میرا روب ہے، یہ فلاں آدمی کا حکم ہے، قتل کر دو، راستے سے صاف کر دو۔ دیکھیے میرے بھائی بزرگوں، یہ جان اللہ کی دی ہوئی بڑی قیمتی ہے، اس کی قیمت کا اندازہ اس سے لگائیے، ایک جان کی قیمت کتنا؟ 100 اونٹ۔ آج کے وقت میں، آج کے دور میں 100 اونٹ کی قیمت کتنی ہوگی؟ لہذا اگر ایک آدمی کوئی کسی کو قتل کرتا ہے ناحق، تو اس کو جان کے بدلے میں، خون کے بدلے میں 100 اونٹ کی قیمت دینی پڑے گی اس کو۔ 100 اونٹ۔ اب اگر خدا نخواستہ اس نے ادا نہیں کیا تو کل قیامت کے دن اس کو اس کا بدلہ دینا پڑے گا، اور اس کا بدلہ اگر چکایا نہیں تو پھر اس کا انجام جہنم ہے۔ اسی لیے ناحق قتل کسی کو مت کیجیے، ناحق قتل میں شریک مت ہوئیے، کسی کے جان سے کھلواڑ مت کیجیے، اس کی بڑی قیمت ہے۔ لہذا 100 اونٹ دے کر کے حضرت عبداللہ کیا ہو گئے؟ بچ گئے۔ اللہ نے اس لیے بچایا کہ انہی کی نسل سے آخری نبی حضرت محمد رسول اللہ کو لانا۔ لہذا جب کنواں زمزم بھر گیا تھا تو اس کی دوبارہ کھدائی کرنے والے کون؟ حضرت نبی کریم علیہ السلام کے دادا عبد المطلب۔ انہوں نے اس وقت سے جو یہ کنواں جاری اور ساری ہے، آج تک کے جاری اور ساری ہے، کبھی بھی اس کے اندر میں کوئی بدلاؤ نہیں آیا، کبھی بھی اس کے اندر میں کمی نہیں آئی، کبھی بھی اس کے اندر میں پانی کے کوئی کمی نہیں آئی۔ اس پانی کی عزت کیجئے، اس کی قدر کیجئے، اس کے احترام کیجئے۔ اگر نہیں ملتا ہے تو پھر اس کے لیے دعا کیجئے۔ اسی لیے نبی کریم علیہ السلام 2 پانی کھڑے ہو کر کے پیتے تھے، ایک زمزم کا پانی اور ایک وضو کا پانی۔ ہم لوگوں کو یہ نصیب نہیں۔ اب پہلے دور میں بدنے میں لوٹے میں پانی لے کر کے وضو کرتے تھے۔ کیا کرتے تھے؟ وضو کرتے تھے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو وضو کرتے وقت پانی بچ جائے اس کو کیا کرو؟ تم پی لیا کرو، اس پانی میں بڑی خیر اور برکت ہے، بڑی خیر اور برکت ہے، اس میں شفا ہے۔ نبی کھڑے ہو کر کے پیتے تھے، شہادت کی انگلی عرش کی طرف اشارہ کر کے پیتے تھے۔
یہ وضو کا پانی بھی بہت عزت احترام کا ہے، لیکن یہ چیزیں آج ہم کو اور آپ کو نصیب نہیں، اس لیے ہم نلوں میں کرتے ہیں، حوض میں بیٹھ کر کے کرتے ہیں، یا پھر ہم غسل خانے اپنے گھر حمام میں کرتے ہیں جہاں بیٹھنا بھی نصیب نہیں ہوتا ہے، لہذا اس بابرکت پانی سے ہم لوگ کیا ہیں، محروم ہو گئے ہیں۔ لیکن جن لوگوں نے اس وضو کے پانی اور وضو کے پانی سے جن کے احترام لگاؤ ہے، ایک زمانے میں ہم لوگ دیکھتے تھے کہ غیر مسلم لوگ آ کر کے کیا کرتے تھے، حوض کے پانی کو بوتلوں میں بھر کر کے لے جاتے تھے، بیمار بچے کو پلاتے تھے، ان کا بچہ ٹھیک ہو جاتا تھا، ہمارا ٹھیک نہیں ہوتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے ہمیں یقین نہیں اس پر، لہذا ایک وضو کا پانی اور ایک زمزم کا پانی یہ احترام کے لائق کا پانی ہے۔ نبی کریم علیہ السلام اس پانی کی بڑی قدر فرمائے ہیں۔ تو زمزم کا یہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حکم ہوا، جاؤ اپنے بیٹے اسماعیل کو دیکھو، لیکن دیکھنا ہی نہیں، اس کی قربانی کر کے آؤ۔ کیا کرو؟ قربانی کر کے آؤ۔ آ گئے، یہ پہلی دوسری مرتبہ حضرت ابراہیم علیہ السلام آئے، بی بی حاضرہ سے ملاقات کی، ملاقات کرنے کے بعد میں کچھ مشورے کے بعد خیر خیریت، کچھ شکایت نہیں، حضرت حاضرہ کچھ شکایت، اپنے ارادہ ظاہر کی، ایسا ایسا ہے۔ حضرت حاضرہ کچھ بھی نہیں بولے، اگر اللہ کا حکم ہے تو آپ کر لیجیے۔ آج کی بیویاں ہیں، ماں بہنیں ہیں، گالیاں 10 دیتی ہیں، چھوڑ کے چلا گیا، آج آیا اور وہ بھی میرے بیٹے کی جان لینے آیا ہے، اتنے دنوں کے بعد آیا، وہ بھی ایسے پروگرام بنا کر کے آیا ہے۔ یہ شیطانی حرکت جو شیطان یہی کہہ رہا تھا۔ حضرت حاضرہ کہنے لگی اگر اللہ کا حکم ہے تو حاضرہ اس میں رکاوٹ کا ذریعہ نہیں بنتی ہے، آئیے میں تیار خود اپنے ہاتھ سے کر دیتی ہوں۔ کس کو؟ اسماعیل کو۔ اللہ اکبر۔ اللہ رب العالمین بھی دیکھیے آسماتا، یاد رکھیے، جہاں آبادی نہیں تھی، جہاں پانی نہیں تھا، جہاں انسان نہیں تھے، جہاں روزی نہیں تھی، جہاں عبادت کی شکلیں نہیں تھی، جہاں اپنا گھر اللہ رب العالمین کی وہ بلندی بھی نہیں تھی، در و دیوار بھی نظر نہیں آ رہے تھے، نیت اچھی تھی، اللہ پر یقین تھا، اللہ پر بھروسہ تھا، اللہ کو منانا چاہتی تھی، اللہ نے مکہ کو آباد کیا ہے یا نہیں کیا؟ آباد کر دیا۔ اس لیے اپنے کو اللہ کے حوالے کیجئے، آپ کا گھر بھی آباد ہوگا، آپ کی تجارت بھی آباد ہوگی، آپ کی اعلی اولاد بھی آباد ہوں گے، آپ کا نام دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی اللہ کرے گا۔ اس لیے اللہ ہی ہے بسانے والا، وہی ہے آباد کرنے والا، وہی خیر عطا کرنے والا۔ اتنے دنوں کے بعد حضرت ابراہیم آتے ہیں، یہ حکم ہے اللہ کا، کیا ہے تیری رائے؟ میری وہی راہ ہے جو میرے رب کی راہ ہے۔ اللہ، آج تو ہم لوگ نماز نہیں اٹھاتے ہیں، ماں باپ اپنے بچے کو یہ کہہ کر کے سلا دیتے ہیں، ایک ہی دن تو ہفتے میں ٹائم ملتا ہے اتوار کو سونے کے لیے، سونے دو، ہم کو ایک ہی دن تو چھٹی ملتی ہے، سونے دیجیے۔ میری ماں بہنوں یاد رکھیے، اتنی آسانی سے بھائیوں بزرگوں، اتنی آسانی سے جنت نہیں چلے جائیں گے۔ اگر یہ مسئلہ اتنا آسان ہوتا تو اسماعیل کی قربانی کا طلب کر کے اللہ ہم کو اور آپ کو بیدار نہیں کرتا۔ حضرت ابراہیم سے اتنے بڑے بڑے امتحان اور آزمائش اللہ نہیں لیا ہوتا، لینے کا مقصد یہ تھا کہ ایک نمونہ بناتا تھا کہ دیکھنا تم کو بھی اگر اس راہ سے کبھی گزرنا پڑے تو کشمکش نہیں کرنا، میرے حوالے ہو جانا، ہم تیری زندگی بھی بنا دیں گے، تیری دنیا اور آخرت بھی بنا دیں گے۔ کپڑے تیار، رسی تیار، کون کر رہی؟ اس سے بھی اچھا کوئی بچہ دنیا میں ہو سکتا ہے؟ انگریزی پڑھا کر کے ہم لوگ اس بچے سے اتنی محبت کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ میرا بچہ کوئی کام کرنے والا نہیں، فاتحہ بھی پڑھنے والے آج کے بچے نہیں ہیں۔ آج کے بچوں میں شعور نہیں ہے، اور یہ بگاڑ ہم نے کیا ہے۔ ان کو صحیح کلمہ بھی یاد نہیں ہے، کلمے کا ترجمہ بھی یاد نہیں ہے، درود شریف بھی پڑھنا صحیح نہیں آتا ہے۔ ہاں آتا ہے، کیا آتا ہے؟ اس کو موبائل آتا ہے، اس کو انٹرنیٹ آتا ہے، ان کو ریچارج کرنے کا مسئلہ آتا ہے، ان کو فلمیں دیکھنا آتا ہے، ان کو فلموں کی باتیں کرنا آتا ہے، ان کو گانا گانا آتا ہے، ان کو کھیل کھلاڑی کا پروگرام اور ساری چیزیں ان کو آتا ہے۔ لیکن آج کے مسلمان کے بچوں کو مرنے کے بعد باپ کا جنازہ بھی پڑھانا اور پڑھنا نہیں آتا ہے۔ سروے کر لیجئے، کوئی میں غلط بولوں تو بولو، میری زبان روک دیجئے، جا کے اپنے گھر میں اپنے جائزہ لے لیجئے، اپنے بچوں سے پوچھئے، اپنی بیٹیوں سے پوچھئے، اپنے گھر کے عورتوں سے پوچھئے۔ آج کلمہ نہیں ہے،
ہم نے اپنی اولاد کو بگاڑ دیا۔ یاد رکھیے اگر یہ حال رہا اور ہم سوتے رہیں، نماز چھوڑتے رہیں، کلمے سے غفلت رہا، تو جہنم کو اللہ نے بہت وسیع بنایا ہے، بہت وسیع بنایا ہے۔ اس لیے بیدار ہونے کی ضرورت ہے، بچوں کو تیار کرنے کی ضرورت ہے، ان میں دین کی اہمیت بتانی ہے، ان کو نماز کی اہمیت بتانی ہے۔ سنائیے کس سے جا کر کے گھروں میں حضرت اسماعیل کی کہ وہ بھی ایک بچہ تھا، سنائیے میری ماں بہنوں کو حضرت حاضرہ کی قربانی، وہ بھی اپنے بچے کے لیے تڑپ رہی ہے، کبھی صفا پر کبھی مروہ پر، کس لیے تڑپ رہی ہے؟ لیکن جب اللہ کا حکم آ جاتا ہے سب کچھ چھوڑ کر کے اللہ کے سپرد کر دیتی ہے۔ لے جائیے۔ اب حضرت اسماعیل علیہ السلام کو حضرت اسماعیل پہلی بار محبت کی نظر سے اب دوسری بار دیکھ رہے ہیں۔ اس وقت عمر 7-8 سال کی، پکڑ کر کے لے جا رہے ہیں۔ کون آیا؟ کون آیا؟ نام یاد ہے ان کا؟ کیوں نہیں یاد آئے گا؟ وہ سب سے بڑا دوست ہمارا اور آپ کا ہے، وہی تو نماز نہیں اٹھنے دیتا ہے، وہی تو جھوٹ بولنے کی شوق دلاتا ہے، وہی تو فلمیں دیکھنے کی ترغیب دیتا ہے، وہی تو نبیوں کی عصمت ہمارے دلوں سے نکال دیتا ہے، وہی تو نماز کی اہمیت کو گھٹاتا ہے۔ شیطان آیا، کس کے پاس آیا؟ نبی کے پاس۔ نبی پر ان کا داؤ نہیں چلتا ہے۔ کہاں آیا؟ حضرت حاجرہ کے پاس۔ حاجرہ دیکھ، تیرا شوہر اتنے دن کے بعد آیا، وہ بھی قربانی کرنے کے لیے آیا ہے، کہاں لے جا رہا ہے تیرے بیٹے؟ کہاں لے جا رہے ہیں؟ آئے پہلے جانے دیجیے، کہاں لے جا؟ ارے ایسا نہیں ہے، یاد رکھیے شرک، بدعت، گناہ کا کام شیطان سب سے پہلے عورت سے کراتا ہے، بعد میں مرد کا نمبر آتا ہے۔ اس لیے گھروں میں عورتوں میں دین پیدا کراؤ، ان کو دین کی اہمیت دلاؤ۔ 12 گھنٹے ملازمت کرنا، 12 گھنٹے کمپنیوں میں انگلیوں پر کمپیوٹر کے ذریعے سے دولت کا کمانا، 12 گھنٹے پر 8 گھنٹے بازاروں، دکانوں، تجارتوں میں رہ کر کے زندگی گزارنے والے، کبھی کبھی اپنی بیوی بچوں پر ہفتے میں گھنٹہ محنت کرو اور ان کو دین بتاؤ۔ اگر نہیں بتاؤ گے، مرنے کے بعد بڑی مشکل کی گھڑی آئے گی، بہت مشکل کی گھڑی آئے گی۔ نہیں، سونے کا موقع ہے، دین بتانے کا نہیں۔ ماں بہنوں کو دین بتاؤ، نماز بتاؤ، نبیوں کی عصمت بتاؤ، حضرت خدیجہ کی سیرت سناؤ، حضرت عائشہ ام المومنین کی باتیں بتاؤ، تاکہ ان کے دل و دماغ میں دین کا ایک نقشہ چھوٹے۔ کیا ہے؟ ابراہیم لے جا رہے اپنے بیٹے کو، نہیں فلاں 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 قربانی کرنے کے لیے۔ دیکھا نہیں، ان کے ہاتھ میں رسی بھی ہے، ان کے ہاتھ میں چھری بھی ہے۔ حضرت حاجرہ جواب دی، کیوں قربانی کرنے کے لیے جا رہے ہیں؟ کیوں؟ کہا کہ اللہ کا حکم ہے۔ کہا کہ اللہ کا حکم ہے تو ایک اسماعیل کے 1000 اسماعیل بھی قربان ہو۔ کیا ہو گیا؟ فیل ہو گیا شیطان۔ ہم تو کہتے ہیں نہیں، آ جاؤ آ جاؤ آ جاؤ آ جاؤ آ جاؤ آ جاؤ، ہم تو بلاتے ہیں شیطان۔ آج سب سے زیادہ عورتیں بدعت کر رہی ہے، عاملوں کے پاس، کاملوں کے پاس، ایسی شرکیہ کام کرنے کے لیے، رسومات کرنے کے لیے وہ آگے بڑھ رہی۔ کیوں؟ ان میں دین نہیں ہے، دینداری نہیں ہے۔ کیا جواب دی؟ ایک اسماعیل نہیں، 1000 اسماعیل آ جائیں اسے، اور اللہ مجھے دے دے، باری باری کر کے اس کو حضرت اسماعیل کی طرح ابراہیم کے ہاتھوں سے سب کو قربان کرا دوں گی۔ یہاں داؤ نہیں چلا تو وہاں گیا۔ اب کس کے پاس؟ بچے کے پاس گئے، ابراہیم کے پاس نہیں۔ ارے دیکھو، تیرا باپ اتنے دن بعد آیا ہے اور آج یہ کام کرنے کے لیے جا رہا ہے۔ تو باپ، بیٹا بڑا نیک، کیا کہے اسماعیل علیہ السلام کا ابا، ایک کون آدمی ہے مجھے یہ کہہ رہا ہے، ایسا کہہ رہا ہے۔ تو سمجھ گئے، نبی سمجھ گئے، کہا اٹھاؤ کنکری مار اس کو۔ پہلی کنکری کیا ہوا؟ پہلی کنکری، جس کو جمر اولا کہتے ہیں۔ کون پہلے مارا؟ حضرت اسماعیل۔ پھر آگے، پھر وہی، پھر کنکری، پھر آخری میں حضرت ابراہیم بھی مارے، وہ آخری کنکری۔ تو شیطان کی داؤ نہیں چلا۔ تفصیل ہے میرے بھائیو بزرگوں، یہ ساری چیزیں ہوئی، اور حضرت اسماعیل کو لے، بیٹا اللہ کا حکم ہے۔ کیا جواب؟ ابا دیر مت کیجیے۔ کیا کیجیے؟ دیر مت کیجیے۔ آپ کیوں دیر کر رہے ہیں؟ کیوں دیر کر رہے ہیں؟ قربان گاہ تیار،
قربانی کے لیے تیار، کون؟ اسماعیل تیار، قربان کرنے والا باپ، قربان ہونے والا بیٹا، وہ بھی ایسے ویسے نہیں، کھلاڑی نہیں، جواڑی نہیں، بدماش نہیں، شریر نہیں، جس کے نسل سے انبیاء علیہ السلام، جس کے نسل سے پیارے آقا محمد الرسول اللہ کا آنا، وہ قیمتی بچہ ہے۔ اللہ کا حکم ہے تیار ہوئے، دیر مت کیجیے۔ آج ہے کوئی ایسا بچہ؟ کیوں بگڑ گئے میرے بچے؟ کیوں آخر بگڑ گئے؟ کیسے بگڑ گئے؟ نیتیں خراب ہے ہماری۔ دنیا 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 ہے میرے بھائی بزرگوں، کتنا بھی دنیا دنیا کر لو گے، ایک دن تو موت ہے نہیں یا نہیں ہے؟ آئے تھے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس ملک الموت، آ کر کے کیا کہا؟ چلنا ہے۔ مار ایک تماچا زور سے فرشتے کو، آنکھ اس کی نکل گئی، سیدھے بھاگے اللہ کے پاس۔ اللہ کس کے پاس تو نے بھیج دیا مجھ کو؟ کس کے پاس بھیج دیا؟ مارا، دیکھیں آنکھیں نکل گئی۔ تیرا کیسا نبی ہے، مرنا نہیں چاہتا، آنا نہیں چاہتا۔ کہا کہ ٹھیک ہے جاؤ۔ کہاں جاؤ؟ پھر دوبارہ جاؤ۔ بات کی ہے اللہ نے، کہا کہ موسیٰ رہنا ہے دنیا میں، دیکھو تمہارے سامنے ایک بیل ہے نہیں ہے، اس بیل پر ہاتھ رکھو۔ کتنا؟ اس کے نیچے بیل کے جتنے بال آئیں گے نا، ہزار سال ایک ایک بال میں تیری عمر کو بڑھا دوں گا۔ کتنے؟ ہمارے اور آپ کے منہ میں پانی آ رہا ہے۔ اللہ ہم کو کہتا تو دونوں ہاتھ رکھ دیتے ہیں، دنیا دار ہم لوگ ہیں، دونوں ہاتھ رکھ دیتے ہیں۔ ہاں اللہ بہت اچھا، میرا اللہ مجھ سے بہت خوش ہے، اللہ کا شکر ہے۔ گناہ کرو اللہ کا شکر ہے، بدماشی کرو اللہ کا شکر ہے، حرام کھا کر کے آ جاؤ اللہ کا شکر ہے، حرام مال کما لو اللہ کا شکر ہے، کسی کا دھوکہ دے دو اللہ کا شکر ہے، بہت اچھا چل رہا ہے۔ اس پہ شکر نہیں، یہ عذاب ہے۔ کیا ہے؟ یہ عذاب ہے۔ شکر تو نیکی میں ہے کہ میرا رب نے تھوڑی روزی دی، حلال دیا، رب تیرا شکر ہے۔ عمر تھوڑی دی، اللہ تیرا شکر ہے، نیکی میں گزر رہی ہے۔ اے موسیٰ دنیا میں رہنا ہے، مار ہاں آتا تیلی، اس کے نیچے جتنے بال آئیں گے ایک ایک بال میں ہزار سال بڑھا دیتا ہوں۔ حضرت موسیٰ پوچھے اس کے بعد کیا ہوگا میرا اللہ؟ کہا کہ وہی ہوگا جو آج ہونے والا ہے، وہی ہوگا جو آج ہونے والا ہے۔ حضرت موسیٰ سمجھ گئے، اوفو جب یہی ہونے والا ہے تو کیوں نہیں ابھی سے چلا جاؤں؟ کہا کہ لیٹ جاتا ہوں، فرشتے کو بھیجیے میری روح نکال لیں۔ تو مرنا طے ہے، مرنا طے ہے، جانا طے ہے، 1000 سال کی عمر ختم ہونا طے ہے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کہنے لگے ابا میں تیار ہوں، لیکن ایک کام کیجئے، دیکھیے میری محبت آپ کے دل میں ضرور ہے اور آپ کی بھی محبت میرے دل میں ضرور ہے، کہیں ایسا نہ ہو مجھے دیکھیں گے اور دیکھ کر کے چھری رک جائے گی، اس لیے ابا ایک کام کیجئے، میرے آنکھ پر بھی پٹی باندھیے، اپنے آنکھ پر بھی پٹی باندھ دیجیے۔ کون مشورہ دے رہا ہے؟ آج کے بیٹے کو کہیے کہ بیٹا موبائل چھوڑ دو، دیکھیے کیسا بد زبان بد اخلاق ہو جاتا ہے۔ ابا تم سمجھتے نہیں اس میں میں پڑھائی کر رہا ہوں، ماں تو سمجھتی نہیں ہم یہ کام کر رہے ہیں، یہ نہیں، آج ماننے والے نہیں ہیں۔ پٹی باندھ لیجئے، پیر بھی میرا باندھ دیجئے۔ کیوں بیٹا پیر باندھنے کا کیا ہے؟ قربان ہونے کے لیے تو تیار ہے تو پیر باندھنے کی کیا ضرورت ہے؟ سنیے نقطہ، سنیے، مفسرین محدثین بیان فرماتے ہیں، حضرت اسماعیل کہہ رہے ہیں ابا پیر باندھ دیجئے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے جو اسماعیل پہلے سے قربانی کے لیے تیار ہے، ان کو پیر باندھنے کی کیا ضرورت ہے؟ لکھتے ہیں حضرت اسماعیل کہتے ہیں ابا اس لیے پیر باندھ دیجئے، ظاہر ہے کہ ایک انسان ہوں، کہیں اگر پاؤں ادھر ادھر ہوا اور آپ کو کہیں تکلیف پہنچی تو میں جاتے جاتے آپ کو اتنی بھی تکلیف نہیں دینا چاہتا ہوں۔ آج تو ہاتھ اٹھا دیتے ہو جوانوں باپ پر، ہاتھ اٹھا دیتے ہو ماں پر، ہاتھ اٹھا دیتے ہو بہنوں بھائیوں پر۔ کیا کہہ رہے ہیں اسماعیل؟ کہیں میرے پاؤں کی حرکت سے آپ کو تکلیف نہ ہو، آپ کی بھی حرمتی نہ ہو، اسی لیے میرا پاؤں باندھ دیجئے تاکہ میں اللہ کے راستے میں بے ادب ہو کر کے نہ جاؤں۔ اس لیے ماں باپ کو اگر ناراض کر کے تجھے روزی بھی دنیا میں خیر کی نہیں ملے گی، مرنے کے بعد مغفرت بھی نہیں ہوگی، موت کے وقت میں کلمہ بھی نصیب نہیں ہوگا۔ اب کیا کرتے ہیں؟ باندھتے ہیں یا نہیں باندھتے ہیں؟ قربانی کیسی ہوتی ہے انشاءاللہ اگلے جمعے کو بیان کروں گا۔ کب بولو؟ اور پھر دیکھیے یہ دمبا کیوں آیا، کس نے لایا، کتنے جلدی لایا، اس کے پیچھے کیا ہے اللہ کی حکمت۔
ایک قربانی کے پیچھے کیا حکمت؟ ہم سب کو بھی قربانی کرنے کا حکم دیا گیا ہے نا، کس کا کو؟ بیٹے کو۔ اگر آج کوئی بیٹے کا قربانی ہوتا تو کوئی بھی باپ زندہ نہیں رہتا، سارے باپ قربان ہو جاتے، بیٹے قربان نہیں ہوتے۔ لیکن اللہ نے حکمت سے بدلا ہے۔ انشاءاللہ قربانی کی شاندار تفصیل اور اس میں حکمت، کیسے حضرت اسماعیل لیٹتے ہیں، پٹیاں باندھی جاتی ہے، نہیں قربانی ہوتی ہے، پھر کیوں کھلواتے ہیں، کیا کہہ کر کے کھلواتے ہیں، وہ اللہ اکبر جو پڑھتے ہیں، یہ کلمہ کیا ہے، اس کی برکت کیا ہے، اس کے پڑھنے میں ثواب کیا ہے، دمبا کہاں سے آیا، اور آج یہ جانور کی قربانی اسلام میں کیوں ہے، انشاءاللہ اس پر اگلی تفصیل۔ اس کے بعد ساتھ ساتھ خانہ کعبہ کی تعمیر کیسے ہوئی، انشاءاللہ اس کی تفصیل۔ پھر وہ حج کے 5 مقامات جو ہیں، انشاءاللہ اس کی تفصیل۔ یہ سب ملا کر کے انشاءاللہ 2-3 جمعوں میں بقرعید تک مکمل کروں گا۔ دعا کریں اللہ آپ کو بھی ہم کو بھی کہنے سننے کے عمل کی توفیق عطا فرمائے۔